عثمان بھائی حسد اور طلاقیں، یہ جیسے انہوں نے کہا، میرے جو دوست، میں نے شروع میں ذکر کیا، فیملی ویک ہوتی جا رہی ہے. جی. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ شادی شدہ جوڑا ہے، بلکہ نا ایک انہوں نے مثال دی بڑی مزے کی کہہ لیں یا کہہ لیں افسوسناک بھی ہے، مزے کی ان دا سینس کہ یعنی جو وہ حیران ہوئے دیکھ کے کہ کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں میرے پاس ایک شادی شدہ جوڑا آیا اور کوئی کمپلین کرانے آئے تھے اپنے کو فیملی میٹر میں، کسی اور کی کمپلین. میں نے انہیں کہا آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے. کہتے تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھے. کہتے آدھا گھنٹہ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ شادی شدہ جوڑا، کوئی بات نہیں کی انہوں نے آدھا گھنٹہ. میں آبزرو کر رہا تھا. کہتے مجھے بڑی حیرانگی، میں نے تو ان سے پہلے پوچھا کہ آپ دونوں میں معاملات ٹھیک ہے، چلو باقی کمپلین تو بعد کی بات ہے. تو کہتے ہاں ٹھیک ہے، لیکن کہتے مجھے بڑا عجیب فیل ہوا کہ آپ نے مطلب کوئی آپس میں نہ کوئی بات کی، ناراضگی لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا ناراض ہیں ایک دوسرے سے. تو بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جب ایسا ہوتا ہے نا کہ میاں بیوی اتنے نظر نہ آئے، ایک اسٹرکچر نظر نہ آئے، تو بچوں پہ بھی اثر آتا ہے. جی. پھر ظاہر ہے کہ اکثر ایسا کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ میاں کا افیئر باہر چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو گھر میں شکایات ہی ہر وقت سننے کو ملتی ہیں. جی. اس کا دل ہی اٹھ جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے عثمان بھائی کہ جب آپس میں نہیں بنتی تو وہ اثر بچوں پہ آتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی بات جو مینشن کی کہ پھر میاں کا افیئر باہر چل رہا ہے یا میاں بیوی کو اتنی توجہ نہیں دے رہا. تو آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ معاف کرے، اس میں کسی سے بھی افیئر چل سکتا ہے اکیلے میں. تو یہ بھی انہوں نے وجہ بتائی کہ طلاقوں کی بہت بڑی وجہ یہ افیئرز بھی ہے. جی. تو باقی عثمان بھائی طلاقوں کی ریشو جس حیرت انگیز ریٹ سے، بلکہ حیرت انگیز تو چھوٹا ورڈ ہے، ہاریبل ریٹ سے بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ آپ کے ذہن میں کیا ہے یا آپ کے ایکسپیرینس میں؟ کیونکہ لوگ کاؤنسلنگ کرانے بھی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو مین ریزنز کیا سمجھ میں آتی ہیں ریشو جو بڑھنے کی، طلاق کی ریشو بڑھنے کی وجہ؟ علی بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم اور شعور کی کمی ہے. تعلیم اور شعور کی کمی ہے. لیکن تعلیم تو بہت ہوتی ہے. جو ہمارے شادیاں آج کل ہو رہی ہیں تو تعلیم دیکھ کے ہی ہو رہی ہیں کہ پی ایچ ڈی کر لی، ایم فل کر لیا، ماسٹرز کر لیا. تو تعلیم کی کیسے کمی آپ سمجھتے ہیں؟ علی بھائی یہی تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم علم کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے علم ہے کیا. علم وہ ہے جو اصحاب صفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. اصل علم وہ ہے جو جبرائیل امین کے ذریعے سے نبی پاک پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا. یعنی علم ہم اسے کہیں گے جو قرآن اور حدیث کا علم ہے. یہ جو باقی تعلیمات، جو ڈگریاں ہم دیکھتے ہیں، یہ فن ہیں، سکلز ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا آپ نے. سکل ہے یہ علم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات. باقی یہ ساری چیزیں دنیا کا وقت گزارنے کے لیے جو ہم نے پیسے کمانے ہیں، بچوں کے لیے کوئی اخراجات جو ہیں وہ مینج کرنے ہیں، جاب کرنی ہے، دیکھیں یہ ساری سکلز ہیں، وہ علم نہیں ہے. تو اصل علم جو ہے نا اس کی کمی ہے. باقی اگر آپ دیکھیں گے سکلز اور لوگوں کے پاس پیسہ کمانے کے ذریعے ماشاءاللہ تو ماسٹر سے نیچے تو کوئی ہے ہی نہیں، ایم فل سے نیچے تو کوئی ہے ہی نہیں. ایسے ہی پی ایچ ڈی سے، حتیٰ کہ میں نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں کہ پی ایچ ڈی لیول کے شوہر بھی ڈاکٹر ہے، بیوی بھی ڈاکٹر ہے، شوہر بھی پی ایچ ڈی، بیوی بھی پی ایچ ڈی. نہیں بنتی. کیا ہے کہ شعور نہیں ہے. میں اگر تعلیم پہ آپ بات کر رہے تھے کہ بڑی آپ نے مزیدار بات کی کہ لوگوں کے پاس تو ڈگریاں تعلیم دیکھ کے تو شادی کرتے ہیں. صحیح. تو میرا علی بھائی سوال ہے، آپ ماشاءاللہ فزکس کے ٹیچر ہیں جی، کبھی فزکس میں ہمسائے کے حقوق آپ نے پڑھائے بچوں کو؟ بالکل بالکل ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیمسٹری میں، بایو میں، یہ آپ میتھ کی طرف چلے جائیں، کوئی ہمسائے کے حقوق نہیں ہے. ایسی لائف سکلز کی بات ہوتی نہیں. وہ تو اس میں وہ سکھایا جاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ نہیں سکھایا جاتا بلکہ جاب کیسے کرنی ہے، جاب کیسے، پیسہ کیسے کمانا ہے، آپ کمپیوٹر میں آگے کیسے جاؤ گے، آپ ڈاکٹر بن جاؤ گے تو اس سے کس طرح آپ پیسہ کما سکو گے. پیسہ کمانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. صحیح بات. اصل علم نہیں ہے. صحیح. تو اصل علم سیکھنے کی ضرورت ہے. زبردست. بہت بڑا بنیادی پوائنٹ ہے. اگر ہم اسے سمجھ لگ جائے تو یہ بہت بنیادی. اگر آپ کہیں، یعنی میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں، ایک کیس آیا میرے پاس، میں نے ان کو یہی بات سمجھائی. میاں بیوی ان کا کچھ اپکلش چل رہی تھی، میں نے دونوں کو سمجھایا آپ دونوں میاں بیوی پڑھے لکھے ہیں تو یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ دونوں کے حقوق ہیں، آپ کے بچے ہیں آپ 4. صحیح.
اللہ کے بندو یہ اللہ کی امانت ہے, اس کی تربیت کرنی ہے. صحیح. اگر آپ لوگ جھگڑیں گے یہ کیا سیکھیں گے آپ سے؟ صحیح. تو اسی طرح بات چل رہے تھے تو میں نے کہا آپ تھوڑی سی نا دینی تعلیم بھی حاصل کریں. ماشاء اللہ وہ دونوں PhD تھے. تو وہ ان کے ہسبینڈ کہتے الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں عثمان بھائی, آپ کیسی بات کر رہے ہیں. صحیح. تو میں نے, آپ حیران ہوں گے علی بھائی بات سن کے, میں نے اس بھائی کو کہا ماشاء اللہ آپ ویسے بھی پڑھے لکھے لگ رہے ہیں, محسوس تو نہیں کریں گے, ایک کویشچن کروں. کہتے میں نے کہا ذرا سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ بتائیں گے مجھے کیا ہے. یقین کریں علی بھائی, اس بھائی کو سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ پتہ ہی نہیں ہے. 4 بچے ہیں اس کے. صحیح. اب جہاں پاکیزگی ختم ہو گئی, جو اسلام نے غسل کا طریقہ بتایا وہی نہیں پتا, تو نماز بھی گئی, روزہ, وہاں سکون کیسے آئے گا, سکون کیسے آئے گا. تو اصل علم سے ہم دور ہیں. اصل چیز ہے ہمیں شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے, وہ شعور جو ہمیں قرآن و سنت دیتا ہے. بہت امپورٹنٹ, بہت. اور اسی علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور بھی کہا. جی. اور قلب کی آپ کہہ لیں کہ جیسے مثال ہے نا کہ بارش جب ایک بنجر زمین پہ گرتی ہے جی 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 تو وہاں ہریالی آتی ہے. تو یہ وہی کی مثال اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دی کہ یہ دل کی, روح کی, قلب کی غذا ہے, اور یہ شعور پیدا کرتا ہے. یہ جو نالج تمہارے پاس وہی آ رہی ہے آسمانوں سے. تو بڑا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے عثمان بھی, لیکن یہ سمجھنا کسی کو سمجھ آئے گا جو آپ نے بات کی.